یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. 31 جولائی کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام. امریکی صدر ٹرمپ کا بورڈ آف پیس منصوبے کا اعلان. کہا کہ جیسے جیسے غیر مسلح ہونے کا عمل مکمل ہوگا اسرائیلی فوج غزہ سے واپس چلی جائیں گی. دوسری جانب حماس کے ایک سینئر عہدیدار نے اس منصوبے پر اصولی اتفاق کی تصدیق کی ہے. تاہم اسرائیل نے ابھی تک باضابطہ طور پر اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا. تو آخر یہ بورڈ آف پیس منصوبہ کیا ہے, اس کے اہم نکات کیا ہیں, اور کیا یہ غزہ میں مستقل جنگ بندی اور امن کی راہ ہموار کر سکتا ہے, جانیں گے آج کے سیربین میں. اس کے علاوہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں کوئٹہ کے قریب کوئلے کی کان میں حادثے کے بعد 34 لاشیں نکال لی گئیں. عراق میں مارے گئے پاسداران انقلاب کے ارکان کی لاشیں بھی ایران پہنچ گئی ہیں. ایران کا کویت میں امریکی اڈے پر ڈرون حملے کا دعویٰ. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پرتشدد جھڑپوں کے بعد کشیدگی برقرار. متضاد دعووں کے درمیان مصدقہ فوٹیج کیا بتاتی ہیں. یہ مناظر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر راولا کوٹ کے ہیں, جہاں پر کالعدم قرار دی گئی تنظیم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں کی فائرنگ سے ان کی تنظیم کے متعدد کارکن ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں. طلباء پر پولیس کارروائی کے خلاف بھارت میں اپوزیشن کا ملک گیر احتجاج. اپوزیشن کا وزیر داخلہ امت شاہ سے استعفے کا مطالبہ. ایک آپشن کی ہوم منسٹر نے آرڈر دیا, دوسرا آپشن کی ہوم منسٹر کو معلوم نہیں تھا کہ فائرنگ ہوگی. ان فرسٹ کیس ہی از کلپیبل, ان سیکنڈ کیس ہی از انکمپیٹنٹ. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی نئے صوبوں کی تجویز. کہا ہمارا نظام گر چکا ہے. یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے, آپ مانے نہ مانے. پاکستان کے شمال میں کراکرم کے پہاڑی سلسلے میں واقع دنیا کی 12ویں بلند ترین چوٹی براڈ پیک پر نیپالی کوہ پیما نرمل پراجا سمیت 10 کوہ پیما لاپتہ. ریسکیو آپریشن جاری. I think it was a great honor and it was a great team effort. I think it was emotional because we all walking the summit together, and that's a clear message for everybody in the world to say that if you unite together, anything is possible. اور جانیے برکت اللہ کے نام پر بھارت میں تنازع کیوں ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم کون ہوئے تھے؟ ویسے تو آزاد انڈیا کے پہلے PM جواہر لال نہرو ہوئے, لیکن اس سے قبل 2 بار جلا وطن عبوری حکومتیں بنی, اور ایسی ہی پہلی حکومت کے وزیر اعظم برکت اللہ بھوپالی تھے جو گزشتہ دنوں ایک تنازع میں رہے. اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گی, مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ان کے حمایت یافتہ بورڈ آف پیس منصوبے کے تحت غزہ میں حماس اور دیگر فلسطینی مسلح گروہوں کے مرحلہ وار غیر مسلح ہونے پر اتفاق ہو گیا ہے, جسے غزہ جنگ کے خاتمے اور ایک نئے سیاسی مرحلے کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. BBC سے گفتگو کرتے ہوئے حماس کے ایک سینئر عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ تنظیم اصولی طور پر اس روڈ میپ سے متفق ہے اور جلد اس حوالے سے باضابطہ بیان جاری کیا جائے گا. تاہم اسرائیل کی جانب سے تاحال اس منصوبے پر کوئی سرکاری رد عمل سامنے نہیں آیا, جبکہ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق تل ابیب کو اس کے بعض نکات پر تحفظات ہیں. صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ یہ پیش رفت ان کے مجوزہ 20 نکاتی امن منصوبے پر عمل درآمد کا ایک اہم سنگ میل ہے. ان کے مطابق جیسے جیسے حماس اور دیگر گروہوں کے غیر مسلح ہونے کے مراحل مکمل ہوتے جائیں گے, اسرائیلی فوج بھی مرحلہ وار غزہ سے واپس چلی جائے گی, جبکہ ایک بین الاقوامی استحکام فورس نئی فلسطینی پولیس کے ساتھ مل کر علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کی ذمہ داری سنبھالے گی. ٹرمپ نے اس معاہدے کو غزہ میں مستقبل کی ایک نئی فلسطینی حکومت کے قیام کی جانب اہم قدم قرار دیتے ہوئے مصر, قطر اور ترکی کی ثالثی کی کوششوں کو بھی سراہا. BBC کو حاصل ہونے والے 4 صفحات پر مشتمل روڈ میپ کے مطابق منصوبہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے
اور اسے جان بوجھ کر زیرو ٹرسٹ یعنی صفر اعتماد کے اصول پر تیار کیا گیا ہے، یعنی نہ حماس اور نہ ہی اسرائیل اس وقت تک اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے جب تک ایک آزاد نگرانی اور تصدیق کی نظام یہ اطمینان نہ کر لے کہ مخالف فریق اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس مقصد کے لیے ایک آزاد عمل درآمد اور تصدیق کی کمیٹی قائم کی جائے گی جو معاہدے کے ہر مرحلے کی نگرانی کرے گی تاکہ کسی بھی خلاف ورزی یا تعطل کی صورت میں فوری جائزہ لیا جا سکے۔ منصوبے کے تحت پہلے غزہ میں موجود نسبتاً چھوٹے مسلح گروہوں کو غیر مسلح کیا جائے گا، جس کے بعد حماس اپنی عسکری ساخت ختم کرنا شروع کرے گی۔ اس مرحلے میں سرنگوں کے نیٹ ورک کو بند کرنا، اسلحہ گوداموں کو غیر فعال بنانا، ہتھیار سازی کی تنصیبات کو ختم کرنا اور بھاری ہتھیار فلسطینی حکام کی نگرانی میں منتقل کرنا شامل ہوگا۔ بعد ازاں غزہ میں موجود تمام غیر قانونی ذاتی ہتھیار بھی فلسطینی قانون کے مطابق ضبط یا تلف کیے جائیں گے تاکہ نئی عبوری فلسطینی اتھارٹی علاقے میں ہتھیاروں پر مکمل اختیار حاصل کر سکے۔ مصری خبر رساں ادارے القاہرہ نیوز کے مطابق مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں جلد مصر، امریکہ، قطر اور ترکی کے نمائندوں کا ایک اہم اجلاس متوقع ہے جس میں معاہدے پر عمل درآمد کے طریقہ کار، آئندہ مراحل اور تمام متعلقہ فریقوں کے وعدوں کی توثیق پر بات کی جائے گی۔ اگرچہ اجلاس کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، تاہم سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں غیر معمولی پیش رفت ہوئی ہے اور فریقین عملی اقدامات کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب حماس کی نئی قیادت کے انتخابات مکمل ہو چکے ہیں اور غزہ میں موجود رہنما خلیل الحیہ تنظیم کے سربراہ منتخب ہوئے ہیں۔ مذاکرات میں شامل فلسطینی عہدیداروں کے مطابق نئی قیادت غزہ میں 20 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو درپیش شدید انسانی بحران، تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے اور مسلسل جنگ کے باعث ایک بڑے سیاسی فیصلے کے لیے تیار ہوئی جسے وہ حماس کی تاریخ کے اہم ترین فیصلوں میں شمار کرتے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے ابھی تک منصوبے پر کوئی باضابطہ تبصرہ نہیں کیا، تاہم ٹائمز آف اسرائیل سمیت متعدد اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے حکومتی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ موجودہ تجویز اسرائیل کے تمام سیکیورٹی مطالبات پورے نہیں کرتی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل پہلے ہی 20 نکاتی منصوبے سے اصولی اتفاق کر چکا ہے اور واشنگٹن کو توقع ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرے گا، تاہم اگر ایسا نہ ہوا تو صدر ٹرمپ شدید مایوسی کا اظہار کریں گے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگرچہ یہ پیش رفت سفارتی لحاظ سے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، لیکن منصوبے کی کامیابی کا اصل انحصار اس کے عملی نفاذ پر ہوگا۔ حماس کے وسیع عسکری ڈھانچے، سرنگوں کے نیٹ ورک، بھاری اسلحے اور ہتھیار سازی کی صلاحیتوں کو ختم کرنا ایک طویل، پیچیدہ اور انتہائی میکینیکل عمل ہے جس میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔ ماضی میں بھی غزہ میں متعدد جنگ بندی معاہدے ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے موجودہ منصوبے میں آزاد نگرانی اور صفر اعتماد کے اصول کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ اگر تمام فریق اپنے وعدوں پر عمل کرتے ہیں تو یہ منصوبہ غزہ میں جنگ بندی، اسرائیلی فوج کے انخلا، تعمیر نو، نئی فلسطینی انتظامیہ کے قیام اور بین الاقوامی نگرانی پر مشتمل اب تک کا سب سے جامع امن فریم ورک ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم اس کی کامیابی کا فیصلہ آنے والے مہینوں میں ہونے والی عملی پیش رفت کرے گی۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے PDMA کے حکام کا کہنا ہے کہ ضلع کوئٹہ کے علاقے سورینج میں کوئلہ کان میں پیش آنے والے حادثے کے باعث مارے جانے والے 34 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ گزشتہ روز اس علاقے میں پیش آنے والا حادثہ جانی نقصان کے حوالے سے بلوچستان میں رواں سال کے دوران کوئلہ کانوں میں ہونے والا اب تک کا سب سے بڑا حادثہ ہے۔ PDMA کے مینیجر آپریشنز محمد فہد نے جمعے کی صبح بتایا کہ مزید 2 کانکنوں کی لاشوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے محکمہ مائنز اینڈ منرل سے فوری رپورٹ طلب کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ حادثے کی شفاف انکوائری کر کے اس حادثے کی وجوہات اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ بلوچستان کے وزیر برائے معدنیات میر شعیب نوشیروانی کا کہنا ہے کہ حادثے میں جاں بحق کانکنوں کے لواحقین کو فی کس 5 لاکھ روپے اور زخمیوں کو فی کس 3 لاکھ روپے معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ سورینج بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے مشرق میں تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں بڑی تعداد میں کوئلے کی کانیں موجود ہیں۔ سورینج اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں ماضی میں بھی کوئلہ کانوں میں حادثات پیش آتے رہے ہیں۔ دیگر جدید صنعتیں نہ ہونے کی وجہ سے کوئلے کی کان کنی بلوچستان کی بڑی صنعت ہے۔
कोयले की कानें ज़्यादातर कोयटा, कच्ची, हरनाई और दक्की के अजला में मौजूद हैं, जिनसे बिलवास्ता और बिलावास्ता हज़ारों कानकन और मजदूर वाबस्ता हैं। सीनियर मजदूर रहनुमा लाला सुल्तान का कहना है कि सेफ्टी के जदीद इंतजामात ना होने और ठेकेदारी के निज़ाम की वजह से दीगर सूबों के मुकाबले में बलूचिस्तान की कानों में हादसात की शरह सबसे ज़्यादा है। इनका कहना है कि इन हादसात में हर साल बड़ी तादाद में कानकन हलाक और ज़ख्मी होते हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इराक में अमेरिका और सऊदी अरब के हमलों में मारे गए पासदारान इनकलाब के 5 अरकान की लाशें सरहदी गुजरगाह महरान के जरिए ईरान मुंतकिल कर दी गई हैं। ईरान का कहना है कि ये अहलकार इराक में ईरान से मुंसलिक मलेशिया फोर्सेज के मुशीर थे। दूसरी जानिब पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज यानी PMF के मुताबिक इन हमलों में उसके कम अज़ कम 20 एहलकार हलाक और 32 जख्मी हुए हैं। ये कार्रवाइयाँ सऊदी अरब के मुताबिक उसकी तेल तनसीबात पर इराकी सरजमीन से होने वाले ड्रोन हमलों के जवाब में की गई थीं। उधर ईरानी फौज ने दावा किया है कि उसने ऑपरेशन साइका के 27वें मरहले में कुवैत के अहमद अल जाबिर अमरीकी फौजी अड्डे को ड्रोन हमले का निशाना बनाया, जहां अमरीकी जंगी तैयारों, सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम और फौजी गोदाम को हदफ बनाया गया है। ईरानी फौज के मुताबिक ये कार्रवाई हालिया अमरीकी हमलों खसूसन जजीरा कशम में शहरियों की हलाकतों के जवाब में की गई। ताहम इस दावे की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने भी अमरीकी हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि अमरीका को ईरानी शहरियों की हलाकत की कीमत चुकानी पड़ेगी, जबकि अमरीकी हमलों में कशम में एक ही ख़ानदान के मुतअद्दिद अफराद के मारे जाने की इतलात भी सामने आई हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान हालिया पुरतशद्दद झड़पों के बाद सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। रावला कोट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का इल्ज़ाम है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मुजाहिरीन मुसल्लह थे और उन्होंने पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। इन मुतज़ाद दावों के दरमियान BBC को इन वाक़यात से मुतल्लिक़ ऐसी मुसद्दिका फुटेज मौसूल हुई हैं जो झड़पों के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालती हैं। आखिर इन तस्वीर और वीडियो से क्या मालूम होता है और दोनों फरीक अपने मौक़िफ़ के हक़ में क्या दलाइल पेश कर रहे हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये मनाज़िर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के शहर रावला कोट के हैं, जहाँ पर कालादम करार दी गई तंजीम जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग से इनकी तंजीम के मुतअद्दिद कारकुन हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। इन वाक़यात से मुतल्लिक़ हुकूमत की जानिब से भी मुतज़ाद बयानात सामने आए हैं, जबकि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के इन इल्ज़ामात की आज़ादाना तस्दीक भी नहीं की जा सकी। पुरतशद्दद झड़पों के बाद अब भी इलाके में कशीदगी बरकरार है। BBC को रावला कोट में हालिया कशीदा सूरत हाल से मुतल्लिक मुसद्दिका फुटेजेस भी मिली हैं। इत्तलात के मुताबिक मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान जुमेरात को भी झड़पें हुई हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कोर कमेटी के रुकन उमर नज़ीर कश्मीरी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुजाहिरीन पर बराह रास्त गोलियां बरसाईं। पीसफुल प्रोटेस्टरों पे उन पे इस तरह की स्ट्रेट फायर करना और फिर स्ट्रेट फायर करके तो फिर जब मुजाहिरीन की तरफ से उनके पास तो पत्थर ही होते हैं, उनके पास और कुछ नहीं होता, तो वो फूलों के हार नहीं पहनाएंगे, फिर वो पत्थर तो मारेंगे, डंडा तो मारेंगे। अगर आप किसी का खून करेंगे, किसी मासूम का खून बहाएंगे, तो ये तो हमारा राइट बनता है कि हम पीसफुली जो आगे बढ़ रहे हैं और ये बहुत बड़ी जारियत की जा रही है। ताहम हुकूमत का दावा है कि मुजाहिरीन मुसल्लह हैं और इनके पास जदीद हथियार हैं, जिससे वो सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बना रहे हैं। अवामी एहतजाज उनमें असला नहीं होता। जो गन्स इनसे मिली हैं वो मैं आपको इसमें से चंद एक डिटेल्स बता दूं कि उसमें M4 ये एक इंपोर्टेड गन है, अमेरिकन गन है। इसी तरह क्लशनकोफ, इस नोयत के हथियारों के साथ स्नाइपर गन्स। ऐसे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, जिसमें एक शहीद और 5 जख्मी है, जिसमें हमारा एक ऑफिसर भी शामिल है, उनको स्नाइपर के गोलियां लगी। ये कैसा एहतजाज हो सकता है? हमारे पास फुटेज मौजूद है, उसकी फुटेज आपके लिए दे रहे हैं ताकि सारे लोग देख सकें कि ये एहतजाज नहीं हो सकता। ये एहतजाज के नाम या एहतजाज की आड़ में ये और कुछ है जो कि मिलिटेंसी है।
جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ ان کا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ان کے تمام مطالبات منظور نہیں کر لیے جاتے۔ پاکستان کا جو آئین ہے ہم نے اس کے مغائر بھی کچھ نہیں کیا، اور اس طرح جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے اس کے مطابق ہم نے کوئی اس طرح کے وائلنس کی طرف نہیں گئے، اور نہ ہم کوئی آرم سٹرگل کر رہے ہیں، ہم تو پیسفلی سٹرگل کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ہماری نہ کوئی لڑائی ہے، نہ پاکستانی فورسز کے ساتھ کوئی لڑائی ہے، نہ پاکستانی اداروں کے ساتھ، نہ ہی ہم پاکستان کے خلاف ہیں۔ ہم اپنے بیسک رائٹس کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں۔ ہم تعلیم، علاج، صحت، اپنے انفراسٹرکچر، اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں، اپنا جو حق ملکیت ہے، حق حکمرانی ہے، اس کے لیے ہم پیسفلی سٹرگل کر رہے ہیں۔ تاہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دعووں کے برعکس حکومت کا کہنا ہے کہ یہ مظاہرے فساد کی شکل اختیار کر چکے ہیں جن سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ یہ اس وقت احتجاج نہیں، یہ اب فساد کی طرف جا رہے ہیں، اور فساد کو جس طرح کچلا جانا چاہیے اسی طاقت سے کشمیر کی ریاست کے ساتھ مل کے، حکومت کے ساتھ مل کے، وفاقی حکومت پاکستان کی اس کے ساتھ کھڑی ہے، وہ اس کو کچلیں گی۔ بھارت میں احتجاج کے دوران طلباء پر ہونے والی پولیس کارروائیوں کے خلاف بھارت کی مختلف اپوزیشن جماعتوں نے ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ مظاہرین نے دلی سمیت کئی شہروں میں ریلیاں نکالی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ اپوزیشن کا موقف ہے کہ چونکہ دلی پولیس مرکزی وزارت داخلہ کے ماتحت کام کرتی ہے، اس لیے طلباء کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کی سیاسی اور انتظامی ذمہ داری بھی وزیر داخلہ پر عائد ہوتی ہے۔ دوسری جانب حکومتی حلقوں نے اپوزیشن کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس نے قانون کے مطابق کارروائی کی۔ اس معاملے پر ملک میں سیاسی کشیدگی میں مزید اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مزید تفصیل سمرا فاطمہ کی اس رپورٹ میں۔ جنتر منتر پر احتجاج کی بعض ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئیں جن میں پولیس نہتے مظاہرین پر طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ ریاست بہار سے آنے والی ایک ویڈیو میں ایک پولیس اہلکار کو AK-47 سے فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا، بعد میں اس اہلکار کو معطل کر دیا گیا، جبکہ دلی کی ایک ویڈیو کو BBC نے ویریفائی کیا جس میں سیکیورٹی اہلکار پیلٹ گن چلا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پولیس نے دارالحکومت دلی میں پیلٹ گن کا استعمال کیا ہو۔ حزب اختلاف اور کانگریس رہنما راہل گاندھی نے بھی کل پارلیمنٹ میں اس معاملے کو اٹھایا۔ ایک آپشن کی ہوم منسٹر نے آرڈر دیا، دوسرا آپشن کی ہوم منسٹر کو معلوم نہیں تھا کہ فائرنگ ہوگی۔ ان فرسٹ کیس ہی از کلپیبل، ان سیکنڈ کیس ہی از انکمپیٹنٹ۔ اٹ کین اونلی بی ون آف ٹو، تیسرا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یا ہوم منسٹر کو معلوم ہی نہیں تھا کہ گولی چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہی از انکمپیٹنٹ، ادروائز ہی آرڈرڈ اٹ، ان وچ کیس از کلپیبل۔ میں یہی بول رہا ہوں، تیسری بات تو ہی نہیں۔ یہاں پر یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں پیلٹ گنز کے استعمال کے بجائے واٹر کیننز، ٹیئر گیس اور لاٹھیوں کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی رہنمائی میں واضح کیا گیا کہ شارٹ گنز سے فائر کیے جانے والے پیلٹس انتہائی خطرناک ہوتے ہیں اور انہیں ہجوم کے خلاف کبھی بھی استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ حالیہ پروٹیسٹ جن کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ یہ پرامن تھے، ان میں پولیس کو طاقت کا استعمال کیوں کرنا پڑا، اس کے بارے میں حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی وضاحت نہیں دی گئی ہے۔ یہ بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ اس کی اجازت کس نے دی تھی۔ اور اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ دلی سے موجود ہیں دی وائر کی ایڈیٹر عارفہ خانم۔ عارفہ، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جنزی کا احتجاج تو ختم ہو گیا ہے، لیکن کارکنان کے خلاف قانونی کارروائیاں اور پولیس ایکشنز پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ حکومت کچھ بتا رہی ہے کہ پولیس کو طاقت کے استعمال کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کے لیے پہلے تو ان کو قبول کرنا پڑے گا کہ انہوں نے طاقت کا استعمال کیا۔ آپ یہ سوچئے کہ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا موقع واردات پر، اور مجھے لگتا ہے موقع واردات کی شاید ڈیفینیشن بھی بدلنی پڑے۔ آپ یہ سوچیں کہ میں نے خود، میرے اوپر پیلٹ گنز آ کے گری ہیں، میری آنکھیں جل گئی، پورے طریقے سے سکن کئی دن تک جلتی رہی۔ اتنی خطرناک چیز ہے کہ کئی بار جو ہے پیلٹ گنز سے ادھر بچ رہے تھے تو پولیس کے ڈنڈے پڑ رہے تھے۔ آپ سوچیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں یا اپنی کیمرہ پرسن کو بچاؤں، ایکوپمنٹ کو بچاؤں یا خود اپنی جانوں کو بچاؤں۔ یہ بری حالت تھی۔
اس کے لیے جو کہ میں جرنلسٹ ہوں، میرے سامنے پاس کم سے کم کچھ جرنلسٹک پرولیج تو ہوتا ہے. دیکھ رہے تھے پولیس والے کہ ہمارے پاس کیمرہ تھا، مائک تھا. تو آپ سوچیے وہ نہتے لوگ جن کے پاس، جیسے ہم گن مائک کہتے ہیں، ان کے پاس نہ گن مائک تھا نہ کوئی اور چیز تھی. میں نے خود اپنے سامنے ڈنڈے برستے ہوئے دیکھے، پیلٹ گنز کا استعمال دیکھا ہے. تو یہ قبول اس لیے کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ یہ ویڈیوز اگر وائرل نہیں ہوتے اور یہ ویڈیوز اس وقت تک میرے جیسے جرنلسٹ اور بہت سارے اور جرنلسٹ اگر وہ ریکارڈ نہیں کر رہے ہوتے، اور خود یہ جینزی اگر اپنے کیمرے سے جرنلسٹ سے زیادہ، آپ سوچیے، آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہ جینزی کا جو پروٹیسٹ تھا یہ موبائل فونز کا ریولیوشن بھی تھا، کہ موبائل فونز کیسے گواہ اور ثبوت تیار ہوں گے. تو یہ حکومت قبول نہیں کرے گی کبھی بھی. آپ سوچیں کہ پیلٹ گنز کا جو استعمال ہوا ہے، پیلٹ گنز کے استعمال میں تو پہلے پولیس نے جھوٹ بول دیا، اس کے بعد جب جنرل جو ڈائری تھی اس میں سامنے آ گئی بات، جب پکڑی گئی اور باقاعدہ اخباروں نے اس بات پر باقاعدہ جب رپورٹنگ کی، تب جا کے ان کو کہنا پڑا کہ ہاں ایسا ہوا. آپ نے جین زی کا ذکر کیا عارفہ، ہم یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ جین زی یا جنہیں کہیں کہ مستقبل کے یہ ووٹرز ہیں، ان کے خلاف حکومت اور پولیس اپنی جس طرح کی کارروائی انہوں نے کی، یہ کہیں حکومت کی طرف سے غلطی تو نہیں ہے؟ کیا پولیس پرانے طریقے استعمال کر سکتی ہے، کرنا افورڈ کر سکتی ہے اس جنریشن پر بھی؟ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ ہاٹ اینڈ کولڈ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں بی جے پی کے ٹویٹر ہینڈل سے باقاعدہ فرینڈز گانے پر ایڈورٹائزمنٹ بنایا جا رہا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ نریندر مودی اس جینزی کے بہت قریبی دوست ہیں. حالانکہ گانا دیکھیے، آپ کی میری جنریشن کا، ملینئلز جو تھے، ملینئلز کی جنریشن کا گانا لگا دیا اور جینزی کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو ایک بھدا مذاق بھی ہے. دوسری طرف میں نے کہا یہ تو کولڈ ہو گیا، اور ہاٹ ٹریٹمنٹ یہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کس طرح سے جتنے لوگوں کو ڈرایا جا سکے. تو پہلے تو لوگوں کے کیسز فائل کیے گئے، ان کو گرفتار کیا گیا، ہاسٹل سے لوگوں کی پٹائی کرتے ہوئے ویڈیوز وائرل ہو رہے تھے. پھر اس کے بعد لوگوں کے ٹویٹر ہینڈلز اور انسٹاگرام ہینڈلز کو سسپینڈ کر دیا گیا. اب یہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کا، یعنی ان کو کہیں جابز نہیں ملیں گی یا ان کے پاسپورٹس رد کر دیے جائیں گے. تو ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے کہ ادھر سے پیار سے نزدیک لایا جائے یا ادھر ڈر کے ان کو دبایا جائے. تو دونوں طرح کا ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے مودی گورنمنٹ. مجھے لگتا ہے پچھلے 12 سال میں اتنا کنفیوز میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. شاہین باغ کا موومنٹ ہوا، انہیں ایگزیکٹلی پتا تھا کیا کرنا ہے. جب کسانوں کا موومنٹ ہوا، انہوں نے سوچا کہ کسان آ جائے ہیں، کم سے کم 2 4 6 دن 10 مہینے بعد یا 10 مہینے بعد چلے جائیں گے. لیکن جینزی کے معاملے میں سرکار کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ کرنا کیا ہے. بہت شکریہ عارفہ ان تفصیلات کے لیے. پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں ایک معاشی سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا موجودہ انتظامی نظام جام ہو چکا ہے اور مسائل کے حل کے لیے ملک میں نئے صوبے یا انتظامی یونٹس بنانے پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ بڑھتے ہوئے قرضوں، کمزور گورننس اور اختیارات کی مرکزیت جیسے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہوں گے جب تک تمام سیاسی جماعتیں ایک میز پر بیٹھ کر نظام کی اثر نو تشکیل پر اتفاق نہیں کرتی. انہوں نے زور دیا کہ نئے انتظامی یونٹس کے قیام سمیت قومی مسائل پر مشترکہ سیاسی اتفاق رائے ناگزیر ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ 10 سال بعد بھی یہیں بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح تقریر کر رہے ہوں گے اور اسی طرح اپنے مسئلے بیان کر رہے ہوں گے. اس نے ایسے کا ایسا رہنا ہے، کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے. آپ مانے نہ مانے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، جو مرضی ہو جائے، جس طرح کا مرضی ہو جائے، ہم نے اسی کو گھسیٹنا ہے، اسی کو چلانا ہے. چاہے ہم 14 بلین کی باہر سے ایگریکلچر کی پروڈکٹس لے آئیں، چاہے ہم اپنا ایگریکلچر ملک ہوتے ہوئے بھی گندم باہر سے لے آئیں، جو مرضی آپ کہہ لیں، ہر ایک نے اپنی اپنی چیزیں بتائیں. خیال رہے کہ محسن نقوی وفاقی وزیر بننے سے پہلے صحافی تھے، پھر ایک چینل کے مالک بنے اور گزشتہ 3 سال میں وہ تیزی سے صحافت سے سیاست کی جانب آئے. پہلے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ بنائے گئے، پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور اس کے بعد وزارت داخلہ کا قلمدان بھی انہی کے حصے میں آیا. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں محسن نقوی کے وزیر داخلہ بننے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ محسن نقوی کو آپ ہلکا نہ لیں. ان کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ پر ہی اکتفا کر رہے ہیں، ورنہ چاہیں تو وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. ایک سوال کا جواب میں نے دیا جس طرح سے آپ مجھے سوال کر رہے ہیں. جی تو میں آپ کو کاؤنٹر کویشچن کرتا ہوں کہ ایک آدمی اگر پنجاب کا چیف منسٹر بن سکتا ہے جی اور وہ پی سی بی کا چیئرمین بن سکتا ہے، وہ سینیٹر بن سکتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتا؟ کوئی وجہ ہے آپ کے پاس یہ کہنے کی کہ نہیں بن سکتا؟
इस हवाले से पाकिस्तान के वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने नए सूबे की ज़रूरत से इतफाक़ करते हुए कहा कि निज़ाम मुकम्मल तौर पर गिरा नहीं बल्कि मरकज़ियत और इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली ना होने के बाइस जाम हो चुका है। उनके मुताबिक या तो बाख्तियार मुकामी हुकूमतों का निज़ाम कायम किया जाए या फिर आबादी और इंतज़ामी ज़रूरियात के पेश नज़र मुल्क में 15 से 18 नए सूबे बनाए जाएँ। दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि नए सूबे सिर्फ आइन के मुताबिक और मुतालिका सूबाई असम्बली की 2/3 अक्सरियत की मंजूरी से ही बन सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक आइन के आर्टिकल 239(4) के तहत किसी भी सूबे की हदूद में तब्दीली के लिए मुतालिका सूबाई असम्बली और पार्लिमान दोनों की 2/3 अक्सरियत दरकार होती है, जिसके बाइस नए सूबे का क़याम एक पेचीदा सियासी और आइनी अमल है। पाकिस्तान के शुमाल में कराकोरम के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक जो 8,047 मीटर बुलंद है पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद मारूफ नेपाली कोहपैमा निर्मल पराजा समेत 10 कोहपैमा लापता हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कोहपैमा कैंप 2 से कैंप 3 की जानिब पेशकदमी कर रहे थे। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं और अब तक 4 लापता कोहपैमाओं के ट्रैकर्स की निशानदेही हो चुकी है, ताहम उनके जिंदा या मुर्दा होने की तस्दीक अभी नहीं हो सकी। हुकाम का कहना है कि ट्रैकर्स तकरीबन 6 से 7,000 मीटर की बुलंदी पर मौजूद हैं, जबकि इन मुकामात तक पहुंचने में कई घंटे लग सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में ज़मीनी टीमों, ड्रोन्स और पाकिस्तानी फौज के 2 हेलीकॉप्टरों को शामिल किया गया है। ताहम शदीद सर्दी, खराब मौसम और दुश्वार गुजार रास्ते इमदादी कार्रवाइयों को इंतहाई मुश्किल बना रहे हैं। नेपाली मीडिया के मुताबिक निर्मल की ट्रैकिंग डिवाइस में कुछ हरकत रिकॉर्ड हुई है, जिससे उनके महफूज होने की उम्मीद बरकरार है, अगरचे इसकी सरकारी तस्दीक नहीं हुई है। लापता कोहपैमाओं में पाकिस्तानी कोहपैमा सोहेल सखी, अमेरिका की मेलोरी, ओमान की नज़ीरा अल हारिसी, एक चीनी कोहपैमा और 6 नेपाली कोहपैमा शामिल हैं। निर्मल पराजा दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों को सिर्फ 6 माह और 6 दिन में सर करने समेत मुतअद्दिद आलमी रिकॉर्ड्स के हामिल हैं, जबकि ब्रॉड पीक को दुनिया के खतरनाक तरीन और मुश्किल तरीन कोहपैमाई के मुकामात में शुमार किया जाता है, जहां बर्फानी तोदे और इंतहाई सख्त मौसमी हालात हमेशा कोहपैमाओं के लिए बड़ा खतरा रहे हैं। I think it was a great honor and it was a great team effort. I think it was emotional because we all walking the summit together, and that's a clear message for everybody in the world to say that if you unite together, anything is possible. इंडिया में शहरों, सड़कों और सरकारी इदारों के नाम तब्दील करने की रिवायत नई नहीं, मगर इस बार मध्य प्रदेश के दारुल-हुकूमत भोपाल में वाक़े बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी अपने नाम की तब्दीली की तजवीज़ के बाइस एक मरतबा फिर खबरों में रही। अगरचे ये तजवीज़ बाद अज़ां वापस ले ली गई, लेकिन इस बहस ने एक बार फिर ये सवाल ज़िंदा कर दिया कि आखिर बरकतुल्ला कौन थे जिनके नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। वो बरतानिया राज के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले इनकलाबी थे या एक मुतनाज़ा तारीखी शख्सियत? देखिए मिर्ज़ा अब्दुल बाकी बेग की ये रिपोर्ट। क्या आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन हुए थे? वैसे तो आज़ाद इंडिया के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू हुए, लेकिन इससे कबल 2 बार जलावतन अबूरी हुकूमतें बनी और ऐसी ही पहली हुकूमत के वज़ीर आज़म बरकतुल्ला भोपाली थे, जो गुज़श्ता दिनों एक तनाज़े में रहे। दरअसल भोपाल में उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी कायम है। इंतज़ामिया की जानिब से उसका नाम बदलने की तजवीज़ पेश की गई, जिसके बारे में हमने भोपाल के साबिक़ मेयर से बात की। आप ताज्जुब करेंगे, जिनका भोपाल से कोई वास्ता नहीं, जिन इदारों को स्टेट के ज़माने में नवाब साहब ने, बेगम साहिबा ने बनवाया, उनके नाम ये बदल रहे हैं। रामायण जो लिखी गई तुलसीदास ने, मुग़लों के ज़माने में लिखी गई। रसखान ने जो भी कृष्ण के बारे में लिखा, मुग़लों के ज़माने में लिखा। पद्मावत लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी ने अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में। वो तो उनको प्रिय हैं, लेकिन उनका नाम प्रिय नहीं है क्योंकि वो मुसलमान थे। लेकिन फिर सिविल सोसाइटी की जानिब से उसकी मुखालफत के बाद उसे वापस ले लिया गया। आखिर बरकतुल्ला कौन थे? ये जानने के लिए हम झीलों के शहर भोपाल पहुँचे और उनके नाम पर मौजूद यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। बरकतुल्ला ने हिंदुस्तान में आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल मारूफ शायर हसरत मोहानी को एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को इंडिया की आज़ादी के लिए नागुज़ीर करार दिया।
اس سلسلے میں ہماری ملاقات بھوپال میں برکت اللہ کے نام پر تعلیمی اور فلاحی ادارے کے سربراہ محمد ہارون سے ہوئی، جو ان کے نام سے گزشتہ تقریباً 40 برسوں سے ایک اسکول بھی چلا رہے ہیں۔ برکت اللہ بھوپالی پوری دنیا میں گھومے، انہوں نے انگلینڈ گئے، وہاں مفتی عبداللہ کوئلم سے ملاقات ہوئی اور وہاں جہاد آزادی بلند کیا۔ وہاں سے چلتے چلتے امریکہ میں غدر پارٹی کے اندر شامل ہوئے، اسی طرح جاپان پہنچے، وہاں ٹوکیو یونیورسٹی میں اپنی روزی روٹی کے لیے پروفیسر بھی ہوئے اور آزادی کی لڑائی بھی لڑتے رہے۔ اسی طرح افغانستان میں پہنچ کر انہوں نے ایک ایسے ملک میں جہاں صرف مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں ایک حکومت قائم کی جا رہی ہے جس میں راجہ مہندر پرتاپ کو صدر بنایا جا رہا ہے۔ یہ ہندوستان آگے کیسا چلے گا، اس کی ایک بنیاد برکت اللہ بھوپالی نے ڈال دی تھی۔ برکت اللہ کے قدموں کے نشانات کی تلاش میں ہم نے بھوپال کی کئی گلیوں کے چکر لگائے۔ مورخ اشر قدوئی نے ہمیں اس محلے کی سیر کرائی جہاں برکت اللہ پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنا بچپن گزارا۔ احمد عرفان صاحب کی جو کتاب ہے، جو برکت اللہ پہ آئی پہلی کتاب ہے، اس میں جو انہوں نے میپ دیا ہے جس کے اندر ہم کو ان کی پیدائش کا بتایا گیا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، تو یہ وہی محلہ ہے جہاں پہ برکت اللہ بھوپالی کی پیدائش ہوئی، اور اس کے آس پاس کے جو مکانات ہیں جس میں سے ایک مکان تھا جس میں برکت اللہ بھوپالی کی پیدائش ہوئی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں آج وہ بالکل بدل چکا ہے، تبدیل ہو چکا ہے، مگر یہ وہی محلہ ہے جہاں برکت اللہ بھوپالی کی پیدائش ہوئی۔ ہمارے پیچھے آپ جو عمارت دیکھ رہے ہیں، یہ عمارت دراصل مدرسہ سلیمانیہ ہے۔ یہ وہی مدرسہ ہے جہاں مولانا برکت اللہ نے تعلیم حاصل کی تھی اور تعلیم کے بعد تدریس کے بھی فرائض انجام دیے تھے، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ انگریزی تعلیم ناگزیر ہے اور اس کے لیے انہوں نے یہاں سے کوچ کیا۔ جلا وطن عبوری حکومت قائم کرنے کے سلسلے میں ہندوستان کے مجاہد آزادی سبھاش چندر بوس کا ذکر تو سنہری حرفوں میں ملتا ہے، لیکن پہلا نقش پا بنانے والے برکت اللہ تاریخ کے صفحات میں کہیں گم نظر آتے ہیں۔ حالانکہ انہیں یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے سن 1915 میں بوس سے کہیں پہلے افغانستان میں ہندوستان کی پہلی جلا وطن حکومت قائم کی اور سن 1919 تک وزیر اعظم رہے، جب تک کہ افغان حکومت نے برطانیہ سے معاہدہ نہ کر لیا۔ ایک پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس راستے سے، جو راستہ انہوں نے ہندوستان سے نکلنے کا اختیار کیا اور وہی راستہ تھا، اسی راستے پہ چل کے آگے سبھاش چندر بوس بھی گئے۔ وہ جب ہندوستان سے نکلے ہیں تو وہ افغانستان ہوتے ہوئے ہی نکلے، وہ بھیس بدل کے وہ افغانستان پہنچے۔ افغانستان میں اسی ایریے میں رہے جس کو بابر باغ کہا جاتا ہے، یعنی بابر کے نام سے جو باغ ہے بابر باغ، وہیں پہ ان کی پارٹی کا بھی ہیڈ آفس تھا، وہیں جہاں پہ اسی محلے کے اندر سبھاش چندر بوس بھی رہتے ہیں۔ پھر جہاں وہاں سے افغانستان سے نکل کے یہ جرمنی گئے تھے تو وہ بھی نکل کے وہاں سے جرمنی جاتے ہیں، جہاں آزاد ہند فوج کی وہ اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں، جو فرسٹ ورلڈ وار کے پرزنرز آف وار رہتے ہیں ان کو لے کے۔ تو اس طرح سے پورے اس میں پھر جاپان، ہم جاپان کو کیسے بھول سکتے ہیں کہ وہ جاپان کے اندر بھی انہوں نے کافی کام کیا۔ تو سبھاش چندر بوس بھی انہی کے ہی قدموں کے پیچھے پیچھے ان ساری جگہوں پہ گئے، اسی راستے سے گئے جو برکت اللہ گئے۔ احمد عرفان صاحب کی جو کتاب ہے اور قاضی وحیدی الحسینی صاحب نے مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کے ماتحت ایک کتاب برکت اللہ بھوپالی کے اوپر لکھی تھی، اس کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ برلن کے اندر پنڈت جواہر لال نہرو اور برکت اللہ بھوپالی دونوں کی ملاقات ہوتی ہے اور دونوں بات کرتے ہیں، تو اس پہ نہرو جی نے یہ لکھا ہے، غلام ہندوستان کے وزیر اعظم جو ایکسائل میں بنے اور آزاد ہندوستان کا وزیر اعظم جو بننے والا تھا، ان دونوں کی ملاقات برلن میں ہوئی۔ برکت اللہ نے ہندوستان سے باہر ہر اس تحریک میں شمولیت اختیار کی جو انگریزوں سے آزادی کے لیے جد و جہد کر رہی تھی، اب چاہے وہ غدر پارٹی ہو یا پھر مسلم پیٹریاٹک لیگ۔ وہ اس وقت انگریزوں کے خلاف ملکوں پھرتے رہے جب کہا جاتا تھا کہ دنیا میں سلطنت برطانیہ میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، کیونکہ ہر جگہ انگریز جاسوس ان کے تعاقب میں تھے۔ روس کا بہت اثر تھا ان کے اوپر، کیونکہ سارے غلام ممالک جو تھے وہ روس کی طرف ایک امید بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے، ہندوستان بھی ان میں شامل تھا کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ ہم یہاں سے انقلاب لا سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ سو وہ وہاں گئے اور ٹراسٹکی کے حوالے سے لینن سے ملے جا کے، تو اس طرح سے وہ پہنچتے ہیں سینٹرل ایشیا میں، سینٹرل ایشیا سے وہ جاتے ہیں جرمنی کے اندر، اور جرمنی کے اندر جانے کے بعد
ان کی جب وہاں کے انقلابیوں سے ملاقات ہوتی ہے تو جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر انگریز کس طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہندوستانیوں کی شناخت، ان کی تہذیب، ان کا کلچر اور ان کی صنعتوں کو کس طرح کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ برکت اللہ یونیورسٹی کے سابق پروفیسر ڈاکٹر حسان خان نے امریکہ میں برکت اللہ کی قبر کی تلاش کی اپنی ردات سنائی۔ ایک صاحب ہیں منظور غوری، جن کا قیام سان فرانسسکو میں ہے، اور ان سے میں نے ایسا تذکرہ سنا ہے کہ انہوں نے برکت اللہ بھوپالی کی قبر دیکھی ہے۔ پھر میں نے ان سے گویا تعلق بنایا اور ان کے گھر قیام رہا، تو انہوں نے کہا کہ وہ سان فرانسسکو میں نہیں ہے بلکہ سیکریمنٹو میں ہے۔ تو ہم لوگ باقاعدہ گئے اور وہاں جا کے دیکھا تو گویا حیرت ہو گئی کہ قبر بھی ملی اور اس پہ کتبہ بھی ملا اور جس میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ برکت اللہ بھوپالی کے دل میں انگریزوں سے وطن کی آزادی کا جو سورج روشن تھا، اسے لے کر وہ کسی پروانے کی طرح سرگردہ رہے، لیکن ہندوستان کی آزادی کے خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتا دیکھنے سے قبل ہی 20 ستمبر سن 1927 کو آزادی کا وہ آفتاب 7 سمندر پار امریکہ کے سان فرانسسکو میں غروب ہو گیا۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ ریاست دہشت گرد گروہوں کے ساتھ مذاکرات کی پالیسی نہیں رکھتی اور قانون کے مطابق کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ شدت پسندوں کے پاس ہتھیار ڈالنے اور قانون کے سامنے سرنڈر کرنے کا اختیار موجود ہے، بصورت دیگر سیکیورٹی فورسز ان کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ انسداد دہشت گردی اور ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال پر پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں انسداد دہشت گردی کے لیے مجموعی طور پر 40,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں جمعے کو احتجاج کے لیے جمع ہونے والے افراد کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا ہے۔ مقامی صحافی فرحان طارق کے مطابق مظفر آباد کے علاقے سینٹرل پلیٹ اور لال قلعہ کے قریب لوگوں نے سڑکیں بند کر کے احتجاج کیا تو پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ مقامی تھانے میں تعینات پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کارکنان نماز جمعہ کے بعد جمع ہوئے اور وہ راولہ کوٹ میں اپنے کارکنان کی ہلاکت کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے۔ پاکستان کے شمالی علاقے میں واقع دنیا کی 12ویں بلند ترین چوٹی براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے کے بعد معروف نیپالی کوہ پیما نرمل پراجا سمیت لاپتہ ہونے والے کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے کارروائی جاری ہے اور حکام کا کہنا ہے کہ اب تک 10 لاپتہ کوہ پیماؤں میں سے 4 کی لاشیں برآمد ہو چکی ہیں، جبکہ نرمل پراجا سمیت 6 کی تلاش جاری ہے۔